میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور بشرنی، اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی، من مات من امتی لا یشرک باللہ دخل الجنہ، کہ جو میری امت میں سے اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سبق، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں، اپنی درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو سنائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ افلا اخرج الى الناس فابشرهم، اے اللہ کے رسول کیا میں نکل جاؤں لوگوں کی طرف، کیا میں چلے جاؤں لوگوں کی دکانوں پر، لوگوں کے کارخانوں پر، کیا چلے جاؤں میں لوگوں کے کھیت کھلیان پر، جہاں مجھے انسان ملے وہاں جا کر میں ان کو یہ ایمان کی فضیلت سنا دوں، یہ توحید کی فضیلت سنا دوں، یہ شرک سے بچنے کی تعلیم ان کو دے دوں۔ افلا اخرج الى الناس، ابھی سبق چل رہا ہے، درسگاہ میں آپ حضرت موجود ہیں، طالب علم آپ حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا جذبہ یہ ہے کہ یہ بات جو سبق میں میرے استاد نے، میرے شیخ نے، میرے معلم نے، میرے رہنما نے مجھے بتائی ہے، یہ بات صرف میری ذات تک، میری درسگاہ تک، میرے مدرسے تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، میرا یہ سبق، میری یہ تعلیم اور میرا یہ استاد کا مجھے سمجھانا یہ ساری انسانیت کو پتہ چل جائے، تاکہ ساری انسانیت کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، جہالت سے بچ جائے، غفلت اور بددینی بے دینی سے بچ جائے، تو وہ درسگاہ میں رہ کر صرف درسگاہ کی حد تک فکر مند نہیں تھے، مدرسے کی حد تک فکر نہیں تھے، الی الناس، وہ پوری انسانیت کو علم الہی، علم نبوت سے آگاہ کرنا اور اس کی تعلیم ان کے درمیان منتقل کرنا اپنا فرض دوران تعلیم پڑھنے کے زمانے میں ہی سمجھتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں ہی سمجھتے تھے۔ تو ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اس لیے ہمارے بزرگان دین ہوتے ہیں کہ جو بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، بعد سے لے کر جمعرات تک، رات دن صبح شام وہ ایک کرتے پڑھنے میں، اور جب جمعرات آ جائے وہ فوراً بستر اٹھا کر 24 گھنٹے کی جماعت میں چلے جائیں، جو کچھ پڑھا ہے پورے ہفتے اس کی تبلیغ ہو جائے، اس کی تعلیم ہو جائے، وہ علم الہی صرف درسگاہ اور مدرسے تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ مسجد مسجد، گھر گھر، گاؤں گاؤں، شہر شہر منتقل ہو جائے۔ ہر مہینے 4 دفعہ ان کے 24 گھنٹے لگ رہے، اور جب ان کی سہمائی کی چھٹی ہو تو ان کے سہروزہ لگ رہے ہوں، اور جب ان کی بقرعید کی چھٹی ہو تو 10 دن لگ رہے ہوں، اور جب رمضان المبارک کی لمبی چھٹی ہو پھر ان کے 40 دن اللہ کے راہ میں، ایمان اور عمل کی تبلیغ میں، علم الہی، علم نبوت کو عام کرنے کے لیے یہ چلے کی جماعتوں میں، دیہاتوں میں، صوبوں میں، علاقوں میں جا رہے ہوں، تاکہ پورا عالم مدرسہ بن جائے، پورا عالم مسجد بن جائے، پورا عالم سنت اور شریعت کا، عبادت اور دعوت کا مرکز بن جائے، ادھر سے بھی جماعتیں گزر جائیں، علم کے ساتھ گزریں، ذکر کے ساتھ گزریں، تلاوت کے ساتھ گزریں، توبہ استغفار کے ساتھ گزریں، نبیوں رسولوں پیغمبروں کی عالی فکروں کو لے کر یہ امت کے درمیان ایسے پھل مل جائے کہ ساری امت کے تاجروں کی، ساری امت کے کاشتکاروں کی، ساری امت کے مالداروں کی، ساری امت کے غریبوں کی جہالت اور غفلت ختم ہو جائے، اور جو ماحول قرآن و حدیث کا، سنت اور شریعت کا مدرسے کی 4 دیواری میں ہے، وہ ماحول کالجوں میں ہو جائے، اسکولوں میں ہو جائے، یونیورسٹیوں میں ہو جائے، ٹرینوں میں ہو جائے، جہازوں میں ہو جائے، بسوں میں ہو جائے، مالداروں میں ہو جائے، غریبوں میں ہو جائے، کوئی غیر نہ لگ رہا ہو، ہر ایک مسلمان بن کر اپنے اپنے شعبوں میں لگ رہا ہو۔ جب یہ طلبہ اس طرف پھریں گے تو ان کے پھرنے سے علم الہی، علم نبوت عالم میں عام ہو جائے گا، جہالت اور غفلت کی فضائیں ہوائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت سے خود کہنے لگے، اے اللہ کے رسول تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ اور وہ فکر ہونی چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یغنک اللہ من حول جہنم، عمرو بن مرہ ایمان لیا، جہنم کی ہولناکی سے بچ جائے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہی، مسلمان ہوتے ہی، داخلہ ہوتے ہی اسلام میں، ایمان میں انہوں نے وہ بات کہی جو آج ہم فارغ ہونے کے بعد بھی نہیں کہہ رہے۔
فارغ ہو گئے، عالم بن گئے، عالم میں جانے کی اور عالم کے اندر علم و ایمان کو پھیلانے اور پہنچانے کی وہ فکر فارغ ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر نہیں ہے جو ان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ابھی داخل ہو کلمہ ابھی پڑھا بھی یہی کہنے لگے فدا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تو قربان ہو گیا آپ پر، اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، فدا ابی و امی، میرے ماں بھی اور میرے باپ بھی آپ پر قربان ہو گئے، وہ بھی آپ کے فرما بردار اور تابعدار بن جائیں، وہ بھی آپ کے علم پر اپنا سب کچھ لگا دے کھپا دے۔ فدا ابی و امی یا ابعثنی الی قومی لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایمان کا، قرآن کا، اسلام کا، دین کا جو سبق مجھے آج اس درسگاہ میں ابھی پڑھایا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے بھیج دو میری قوم میں۔ کیوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم، تاکہ اللہ میری وجہ سے ان پر احسان کر کے انہیں بھی ایمان دے دے، تمام النبی علیہ، جیسے اللہ نے آپ کی تبلیغ سے مجھے ایمان دیا، میری تبلیغ سے انہیں ایمان مل جائے۔ ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں تبلیغ کے لیے بھیج دو۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بولو جلدی، ارے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مجھے بھیج دو، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں چھوڑ دو۔ اس طرح کا بیان کر رہا ہے جمعرات آج کی چھٹی ہے، ویسے بھی چھٹی میں تو ہم نے جمعرات کی صبح سے ہم بتا رہے تھے استاد کو کہ آج جمعرات ہے، آپ کو کس کا کہانی سنا دو، سبق نہ پڑھا ہے۔ جمعرات تو صبح سے شروع ہو جاتی ہے ہماری چھٹی، جمعہ تو کل ہے لیکن آج تو ہماری چاند رات ہے۔ اس طرح کا بیان کیوں کر رہے ہیں؟ جمعہ عید کا دن ہے اور رات چاند رات ہے، جیسے خوشی چاند رات کی ہوتی ہے ایسی طلب اور خوشی کس کی ہوتی ہے؟ جمعرات کی رات کی ہوتی ہے، پوری رات جاگ کر گزرتی ہے۔ جماعت آئی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے بچپن میں مدرسے میں، دارالعلوم دیوبند سے جماعت آئی، سردی ہو رہی، کوہرا پڑ رہا، اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے، وہاں سامنے کتب خانہ ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا کوہرا پڑا ہوا اور بہت دیر ہو گئی، 11-12 بج گئے۔ تو ساتھیوں نے بٹھایا، ہم بیٹھ گئے۔ ہم تو گھر میں رہتے تھے اپنے، لیکن جب جماعت آ جاتی تھی تو ہم ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو ہم نے کہا جی اب تو رات ہوگی، بہت کوہرا پڑ رہا ہے، سردی ہو رہی ہے، سب بچے سو گئے ہوں گے، اب کہاں ملاقاتیں ہوں گی، کبھی ملاقاتیں بھی ہوں گی، ہم تو مدرسے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بچے کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں، پتا ہوگا ہم تو یہیں رہتے ہیں گھر میں، چلے جاتے ہیں گھر کے پاس، چلو آپ کے ساتھ چلیں۔ پھر ہم نے ان کے کہنے پر ملاقاتیں شروع کرائی، تو ہر کمرے میں ہمیں طلبا ماشاء اللہ جاگتے ہوئے ملے، کھٹ پٹ 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 کی وہاں آواز آ رہی تھی۔ بس جب ہم پہنچے تو فوراً نے اس کو کٹ پٹ کر کے اس کو یا کے نیچے کر دیا۔ بس پھر ہم نے ان کو بٹھایا اور ہم نے ان سے کیا کی بات کی۔ اس زمانے میں بھی یہ نہیں تھا جو اب ہے وہ بات، اس زمانے میں وہ بات، تو وہ بہت بن کرتی ہے، بس بات بھی تشکیل ہوئی۔ تو ہم تو کہہ رہے ہمیں چھوڑ دو، ارے چھٹی ہے چھوڑ دو ہمیں، اب تو مزہ ہی ملا، موقع ہی ملا مزے کا، رات و آرام کا۔ ابھی کہہ رہے تم جماعت میں چلے جاؤ، ابھی تم کہہ رہے چلے میں چلے جاؤ، ابھی تم کہہ رہے فارغ ہوئے، ابھی تو آیا ہوگا گھومنے پھرنے کا، آپ کہہ رہے سال میں جاؤ، بچے کو مسجد میں آؤ۔ ہم کہہ رہے ہمیں چھوڑ دو، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم چھوڑ دو ہم تو پڑھا رہے ہیں، ہم چھوڑ دو ہم تو امام صاحب ہیں، ہمیں چھوڑ دو ہم تو مؤذن صاحب ہیں، ہمیں چھوڑ دو ہم تو متولی صاحب ہیں، ہمیں چھوڑ دو ہم تو حاجی صاحب ہیں، تہجد ہماری کبھی نہیں چھوٹتی، صلاۃ کبھی نہیں چھوٹتی، اوابین ہماری کبھی نہیں چھوٹتی، ہمیں کیا کہہ رہے تم گشت کے لیے، ملاقاتوں کے لیے، جماعتوں میں جانے کے لیے، ہمارے سے بڑا حاجی نمازی تو پورے علاقے میں بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جماعت میں نہ لے جاؤ، ہمیں نہ کہو گشت کرنے کو، ملاقاتیں کرنے کو، ہمیں نہ کہو تشکیلیں کرنے کو، ہمیں نہ کہو ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں تو سب پتہ ہے۔ یہ کیا دین کا کام نہیں ہے جو میاں اذان دے رہے ہیں؟ یہ کیا تبلیغ کا کام نہیں ہے جو میاں نماز پڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ دین کا کام نہیں جو ہم مسجد کے متولی ہیں، پنکھے لگوا رہے ہیں، لائٹیں لگوا رہے ہیں؟ کیا یہ دین کا کام نہیں ہے جو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ہم قاعدہ پڑھا رہے ہیں، ہم عربی پڑھ رہے ہیں؟ ہم جو اصلی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ جماعت میں جانے بھی دین کا کام ہے، یہ جماعت میں جانے کوئی تبلیغ کا کام ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے جو ہم اعلان دے رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھیج دو، اتنا فرق ہو گیا۔ ابھی یہ دین کا کام نہیں ہے کہ جو مدد میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر کیوں جماعت میں جانا؟ ہم تو جماعت میں ہیں جی، ہم تو پورے ساتھ، تم تو میرے چلا، ہم تو پورے ساتھ جماعت میں ہیں۔ شیطان آ کر کہتا ہے کہ بھائی تم یہ کہہ دو ان کو، کیا کہہ دو ان کو؟ شیطان ہے، وہ چاہتے ہیں انہیں زیادہ ثواب نہ ملے، زیادہ
شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہ دال روٹی کھاتے رہے بس، اور نہ کھائیں، بریانی نہ کھائیں، یہ چاہتا ہے شیطان. اور تم سمجھتے نہیں اس کی بات کیا مطلب اس کا یہ ہے جس طرح ہم یہ نہیں چاہتے کہ بس ہمیشہ دال روٹی کھائیں. بھائی چاہتے ہو کہ ہمیشہ میں دال روٹی چٹنی روٹی ملتی رہے؟ چاہتے ہو یہ کوفتے بھی چاہتے ہو، کباب بھی چاہتے ہو، کلیجی بھی چاہتے ہو، مغزہ بھی چاہتے ہو، اورلی بھی چاہتے ہو، پائے بھی چاہتے ہو؟ جی بھائی چاہتے نہیں چاہتے؟ کون چاہتا ہے؟ ارے جلدی بتاؤ، سب چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ارے ہمیں گوبھی بھی کھلاؤ، ارے ہمیں توری بھی کھلاؤ، ارے ہمیں لوکی بھی کھلاؤ، ارے ہمیں شلجم بھی کھلاؤ، ارے ہمیں پالک بھی کھلاؤ، ارے ہمیں بھنڈی بھی کھلاؤ، ارے ہمیں پیاز بھی کھلاؤ، ابھی ہمیں ٹماٹر بھی کھلاؤ، ابھی ہمیں کھیرے بھی کھلاؤ، ابھی ہمیں ککڑی بھی کھلاؤ. ارے سبزی کی ساری قسمیں چاہیے تمہیں. گوشت صرف تمہارا کام نہیں چل رہا ہے بھینس کے گوشت کا، تمہیں اونٹ کا گوشت بھی چاہیے، بکرے کا گوشت بھی چاہیے، اور تمہیں مرغے کا گوشت بھی چاہیے، اور تمہیں کبوتر کا گوشت بھی چاہیے، اور تمہیں خرگوش. ابھی ایک آدمی نے پوچھا مسئلہ کہ یہ خرگوش جو گھر میں پالتے اس کا گوشت، میں نے کہا اس کا گوشت بھی بہت اچھا ہے، پکاؤ اس کو. یہ میری خرگوش ہے وہ بھی کھاؤ، جو گھر میں ہوتے بھی کھاؤ. تو گوشت کی ساری قسمیں چاہیے ہمیں، سارے گوشت کو قیمہ بھی کھلاؤ، گوشت بھی کھلاؤ، کباب بھی کھلاؤ. نہیں چاہتے؟ کپڑوں کی ساری قسمیں چاہیے ہمیں. ارے ہمیں واسکٹ بھی دلاؤ، ہمیں جیکٹ بھی دلاؤ، ہمیں کوٹ بھی دلاؤ، اور ہمیں سویٹر بھی دلاؤ، جرسی بھی دلاؤ، اور رومال بھی دلاؤ، مفلر بھی دلاؤ، اور آج تک نئی نئی پٹی آ رہی کان پہ لگانے کی، آنکھوں پہ لگانے کی، ناک پہ لگانے کی، وہ ساری سردی سے بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ساری چاہیے. کھانے کی ساری قسمیں چاہیے، پینے کی ساری قسمیں چاہیے، پانی بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، اور شربت بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. جتنی شربت پیے گرمیوں میں سب سوچو. پینے کی ساری چیزیں، کھانے کی ساری چیزیں، پہننے کی ساری چیزیں، سواری ساری، سائیکل میں بھی جاؤ، موٹر سائیکل میں بھی جاؤ، کار میں بھی جاؤ، بس میں بھی جاؤ، ٹرین میں بھی جاؤ، جہاز میں بھی جاؤ. سواریوں کی ساری قسمیں، کپڑوں کی ساری قسمیں، کھانے کی ساری قسمیں، لیکن دین کی صرف ایک قسم، بس تعلیم نہیں. اس طرح دین، اس طرح کھانے کی ساری چیزیں تمہیں چاہیے، پینے کی ساری چیزیں تمہیں چاہیے، پہننے کی، سواری کی ساری چیزیں تمہیں چاہیے. ایسے ہی تمہیں قبولیت بھی چاہیے، ایسے ہی تعلیم بھی چاہیے، ایسے ہی تمہیں خانقاہ بھی چاہیے، ایسے ہی تمہیں کتابیں لکھنی بھی چاہیے، ایسے ہی تمہیں بیان بھی کرنا چاہیے، ایسے ہی تمہیں اذان بھی دینی چاہیے، ایسے ہی تمہیں میدان کارزار میں بھی سر تن سے جدا ہو جائے ہمارا یہ جذبے، خون بہ جائے ہمارا راہ خدا کے اندر، شہادت کے جذبے بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے. دین کے سارے شعبوں کو ہمیں اس طرح چاہنا ہے جس طرح دنیا کی ساری چیزیں ہم چاہ رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ. چاہو گے؟ کون چاہے گا؟ سب چاہیں گے. پکی بات ہوگی بالکل. ارے پکی ہو گئی، پکی بات ہوگی بالکل. جماعت میں جائیں گے سب، ایک سال لگائیں گے، دوسرا سال بھی لگائیں گے، تیسرا سال بھی لگائیں گے، جب تک پڑھیں گے ہر سال رمضان میں چلہ لگائیں گے، اور جب تک پڑھیں گے ہر مہینے 4 دفعہ 24 گھنٹے کی جماعت میں جائیں گے، اور جب تک پڑھیں گے روزانہ مشورہ ملاقات تعلیم کریں گے، اور جب فارغ ہو جائیں گے پھر ایک سال ہندوستان میں، ایک عربستان میں، اور ایک کفرستان میں، انگلستان میں، جہادستان میں، 3 ناموں، ایک ہندوستان، ایک کفرستان اور ایک جہادستان. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا یورپ کو، یہ جہادستان ہے. کیا ہے؟ جہادستان. یہ کیا ہے؟ کفرستان ہے. یہ کیا ہے؟ انگلستان ہے. تو ہمیں ہندوستان میں بھی پھرنا ہے، عربستان میں بھی پھرنا ہے، اور انگلستان میں بھی پھرنا ہے، اور اپنے گاؤں دیہاتوں علاقوں کے اندر بھی ہمیں گشت کرنا ہے، ملاقاتیں کرنی ہے. گھر جاؤ، چھٹی ہو گئی تو جاتے ہی مشورے میں بیٹھ جاؤ، تعلیم میں بیٹھ جاؤ، اور وہاں گشت ہو رہا ہے وہاں بیان کرو. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو گھر آتے تھے، گشت کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو ہمارے والد صاحب بہت خوش ہوتے تھے. والد صاحب کو کیا پتا، گھر والوں کو کیا پتا، بھائیوں کو کیا پتا عام مقصد کیا ہے، عام الزم کیا ہے، انہیں کیا پتا فعل یفعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، فاعل کیا ہے، نائب مفعول کیا ہے، نائب فاعل کیا ہے، اور ایوہ کیا ہے، اور مصروف کیا ہے، وزیر کیا ہے. انہیں کچھ نہیں پتا ہے، نہ ان کا منطق کا سلسلہ. انہیں جو پتا ہے اللہ کی باتیں ہو رہی، رسول کی باتیں ہو رہی، جیسے جہنم آخرت کی باتیں ہو رہی. تو جب وہ دیکھتے تھے ماشاء اللہ یہ آ کر بیان کر رہا ہے، گشت میں ہے، ملاقات میں ہے، تو وہ بہت خوش ہوتے تھے.
تو ایسے ہی آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے فارسی کا اور منطق کا اور فلسفے کا، انہیں تو پتہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات کا۔ جب تم گھر میں جا کر ابا سے کہو گے ابا میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا اور آپ نے ناطق نہیں پڑھی، ابا میں نے تو حافظ ہو گیا اور آپ سے تمہیں باتیں کی بھی حافظ نہیں ہوں، امی تم نے تو ایک پارے بھی نہیں پڑھا، میں نے 30 پارے پڑھ لیے، امی تمہیں بھی پڑھنا ہے، بہن تمہیں بھی پڑھنا ہے، بھائیوں تمہیں بھی پڑھنا ہے۔ جب ہم اس طرح محنت کریں گے تو انشاءاللہ عالم کی جہالت غفلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جو طلباء علماء فارغ ہو گئے وہ تو یوں کہیں کہ ہم انشاءاللہ 1 سال تبلیغ میں لگائیں گے، اور جن کا 1 سال لگ گیا وہ کہیں ہم دوسرا سال لگائیں گے، اور جس کا دوسرا سال لگ گیا تبلیغ میں وہ کہیں ہم تیسرا سال انشاءاللہ انگلستان میں لگائیں گے۔ لکھو جی، سب سے پہلے میرا لکھو محمد سفیان 1 سال ہندوستان میں لگ گیا الحمدللہ، دوسرا ہندوستان میں لگ گیا الحمدللہ، ابھی مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں، مصر میں، دبئی میں، بحرین میں، قطر میں، کویت میں ہماری جماعت میں۔ آپ بھی جاؤ گے اور کون جائے گا؟ ارے سب جاؤ گے تو پہلے 1 سال یہاں لگائیں گے، پھر دوسرا سال لگ گیا۔ اب ہماری تیسرے سال کی جماعت، ابھی مشورہ ہوا، مشورے میں آپ کا یہ جوڑتے ہوئے گاگا لیڈی میں جوڑ ہونا ہے، جمعرات کو آپ کو وہاں جانا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں آ گئے۔ تو ہم وہاں تھے میرٹھ میں، جب آپ کا یہ جوڑتے ہوا گاگا لیڈی کا، تو وہاں ہم آپ کی تشکیل کر رہے نہیں کر رہے؟ انہوں نے ہماری تشکیل کر لی، انہوں نے کہا جی تم نے 1 سال بھی لگا دیا، دوسرا سال بھی لگا دیا، اب آپ کو تیسرا سال لگانا ہے۔ ہم نے لگانے کا وہ بلا کے ممبر کے پاس، اور پھر انہوں نے ایسی پیاری بات ہمیں بتائی، تو ہم نے کہا کہ اس نے کہا کہ دکھاؤ خرچہ، 6 لاکھ روپے خرچہ طے ہو گیا، اور جماعت انشاءاللہ یورپ میں انگلستان میں جائے گی۔ کتنا خرچہ طے ہوا؟ 6 لاکھ، اور تیسرے سال کی 16 علماء کی جماعت الحمدللہ 6 لاکھ خرچے سے وہاں جس مشورے میں آپ کا یہ جوڑ کے ہوا وہاں ہماری تشکیل ہو گئی، انہوں نے ہماری تشکیل کر لی اور ہم ہماری کریں گے۔ ٹھیک ہے یارو، اللہ قبول کرنا۔ بولو بھائی، یہ ہمارے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب گنگوہی دامت برکاتہم استاد ہیں ماشاءاللہ، تفسیر، حدیث، فقہ، نہ جانے کیا کیا اور پڑھاتے ہیں گنگوہ میں۔ 1 سال لگ گیا ان کا، اب یہ دوسرے سال کے لیے چھوڑ کر 20 بچوں کو پانا رہے ہیں، عربستان دوسرے سال میں جا رہے ہیں۔ اور کوئی ہے ایسا لگے شیخ؟ کیا نام ہے؟ مولانا سلمان صاحب ماشاءاللہ، ان کا 1 سال لگ گیا، آپ کے امام صاحب ہیں، اب یہ دوسرے سال کے لیے جا رہے ہیں۔ مختلف ناراض ہوئے ہیں ان سے؟ ارے ناراض ہوئے مختلف سب بتا دیو بھی، ابھی ہمیں یہاں پہ کوئی ناراض ہو رہا ہوگا تو اسی لیے دیتے ہیں پہلے ہم۔ اللہ قبول فرمائے۔ مولانا جا رہے ہیں دوسرے سال، اور کون نہیں کوئی ہے کوئی؟ مولانا شہباز صاحب ماشاءاللہ سہارنپور کے ماشاءاللہ، 1 سال لگ گیا، دوسرے سال میں عربستان جا رہے ہیں۔ اللہ قبول۔ اور بھی ہے کوئی؟ کیا نام ہے؟ مولانا عبد القادر صاحب، ان کا بھی ماشاءاللہ بچپن سے پڑھنے کے زمانے سے پیچھے لگتے رہے اور پھر فارغ ہو گئے، سال لگ گیا، اب کہاں جا رہے؟ عربستان دوسرے سال میں جا رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اب ہمارے طلبا یہ کہیں کہ انشاءاللہ جب تک ہم پڑھیں گے ہر سال چلہ لگائیں گے۔ ارے زور سے بولو، جب تک پڑھیں گے ہر سال چلہ لگائیں گے، جب تک پڑھیں گے ہر مہینے 4 دفعہ 24 گھنٹے کی جماعت میں جائیں گے۔ اب شعبان آئے گا تو اس میں چلہ لگائیں گے، اور پھر فارغ ہوتے ہی 1 سال ہندوستان میں، بولو جلدی، 1 سال ہندوستان میں، 1 عربستان میں، اور 1 انگلستان میں جائیں گے سب انشاءاللہ۔ اب ہمت کر کے کھڑے ہو کر اپنے نام لکھاؤ کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں فارغ ہو رہے ہیں، تو وہ سال کے لیے بتاؤ کوئی ہے ایسا جو فارغ ہو رہے ہو، اور جو فارغ نہیں ہے اور وہ اپنا 40 دن کے ارادہ لکھو جی۔ بولو بھائی، اللہ قبول پر ہمت کرو۔ کیا نام ہے؟ کھڑے ہو تو شاباش۔ محمد کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول پر محمد عمر گاجر ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بولو جلدی بتاؤ، نمبر آپ کا ہے۔ علماء نے 1 سال 2 سال 3 سال لکھا دیا، اب طلبا کو صرف چلہ لکھانا ہے۔ جلدی بتاؤ، پھر ہلکے لگیں گے انشاءاللہ۔ محمد عیاض